اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں آج پھر دلچسپ معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے زیغم عباس خان۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں گی اور آپ لائک کرنا اور شیئر کرنا نہیں بھولیں گے۔ تو دوستو، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف کر چکی تھی اور اپنی مرضی کا دین بنا چکی تھی۔ تو بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے جالوت نامی ایک بادشاہ کو مسلط کیا، جو ان کی خواتین کو اپنی کنیزیں جس نے بنا لیا اور ان کے مردوں کو یا تو جلا وطن کر دیا اور یا پھر ان کو قتل کر دیا۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا کہ بنی اسرائیل کے درمیان ایک تحریک بیداری پیدا ہوئی، اور اس تحریک بیداری کے بدلے میں بنی اسرائیل اپنے وقت کے نبی، جن کا نام غالباً حضرت یوشع بن نون یا جناب شمعون لکھا گیا ہے، ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں جالوت سے اور جالوت کے تسلط سے اور ہماری خواتین کو ان کی کنیزی سے، ہمارے بچوں کو ان کی غلامی سے کسی بھی طریقے سے بچا لیجئے۔ اور اللہ کے نبی نے پروردگار عالم سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پھر نافرمانی کریں گے، ان سے عہد لے لیجئے۔ پھر اللہ کے نبی نے ان سے عہد لیا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے درمیان کسی کو بادشاہ مقرر فرما دیجئے۔ تو اس وقت کے نبی نے ایک شخص کو جو ان کے خاندان میں سے بھی نہ تھا اور ان کے منصب اور مقام کے برابر بھی نہ تھا، البتہ وہ قد میں لمبا تھا، جس کا نام طالوت تھا، اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے اس کو ان کے درمیان بادشاہ مقرر کیا۔ کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، نہ ان کے خاندان کا تھا، نہ ان کے مقام اور منصب کے برابر تھا، اور نہ ہی مال و دولت میں ان کے برابر تھا، تو انہوں نے اللہ کے منتخب کردہ اس شخص کو جس کا نام طالوت تھا، اس کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے، حتیٰ کہ نوبت جہاں پہنچی کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر یہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ نمائندہ ہے تو آپ ہمیں کوئی نشانی بتائیے، کوئی نشانی ظاہر ہو تاکہ ہم اس کو مان کے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں۔ ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل کے درمیان ایک تابوت تھا، جس کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا، جس میں تمام انبیاء اوصیاء کے جو تھے تبرکات تھے اور ان میں ان کی تصویریں تھیں، یا دوسری روایت ہے کہ یہ وہی تابوت تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کے دریا کے حوالے کیا تھا، اور یہ سلسلہ نبوت کے ساتھ چلتا چلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچا۔ تو بہرحال وہ تابوت عزت اور احترام کے قابل تھا۔ جب تک بنی اسرائیل نے اس کو عزت اور احترام دیا تو بنی اسرائیل بھی باعزت رہے اور با مقصد زندگی گزاری، اور جب بنی اسرائیل نے اس کی عزت کرنا، اس کو احترام کرنا چھوڑ دیا، یعنی وہ رستوں میں پڑا رہتا تھا، بچے اس سے کھیلتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب جالوت کی فوج نے حملہ کیا بنی اسرائیل پہ تو وہ تابوت ساتھ لے گئے، اور جب وہ ساتھ لے گئے تو جالوت کے فوجیوں نے اس کو جا کے بت کدے میں رکھا، مطلب یہ ہے کہ بت خانے میں رکھا، اور جب اس بت خانے میں رکھا تو جتنے بت خانے میں بت تھے وہ منہ کے بل گر پڑے۔ پھر اس کو اٹھا کے کہیں باہر کسی جگہ پہ رکھا، تو جن لوگوں نے بھی اس کو اٹھایا ان کی گردنوں میں درد ہو گیا۔ پھر اس تابوت کو جس جگہ بھی جا کے رکھتے تھے اس جگہ پہ وبا پھیل جاتی، اموات ہونے لگتی تھیں، اور وہ لوگ مرنے لگتے تھے اور بیماریاں پھیل جاتی تھیں۔ اتنے میں بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی سے نشانی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تابوت ظاہر ہوگا، اور پھر اللہ کے نبی کے استدعاء پہ اور اللہ کے حکم سے وہ تابوت ظاہر یوں ہوا کہ جالوت کی قوم نے اس کو 2 بیلوں پہ باندھ کے ان بیلوں کو بھگا دیا۔ فرشتے ان دونوں بیلوں کو
اس وقت کے نبی کے پاس لائے، اور اس وقت بنی اسرائیل کو اطمینان ہوا۔ البتہ یہاں پہ تذکرہ کرتا جاؤں کہ تابوت تو ظاہر ہو گیا، مگر بنی اسرائیل نے جو غلطیاں کی ان کو وہ غلطیاں تسلیم کرنی پڑی۔ ایک تو اللہ کے منتخب نمائندے کا انہوں نے انکار کیا، دوسرا انہوں نے اللہ کے منتخب شدہ نمائندے کے مقابلے میں مال و دولت کو لے آئے، جاہ و جلال کو لے آئے، اپنے خاندان کو لے آئے، منصب کو لے آئے، عہدے کو لے آئے۔ تو یہ غلطیاں انہوں نے کی اللہ کے منتخب نمائندے کے مقابلے میں۔ اب یوں ہوا کہ طالوت بادشاہ بن گیا، اور اس کو اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے آمادہ کیا، اور وہ اپنی فوج کو لے کے چلا۔ تو روایات میں ہے کہ غالباً 70 یا 80 ہزار فوجی اس کے ساتھ تھے۔ جب ایک نہر پہ پہنچے تو وہاں پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس قوم سے، بنی اسرائیل سے، کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس وقت حکم ہوا کہ اس نہر میں سے ایک چلو پانی پینا ہے، یا اس سے کم، یا بالکل نہیں پینا۔ جو اس سے زیادہ پیے گا تو وہ منافق ٹھہرے گا، اور وہ صبر کا پیمانہ اس کا لبریز ہو جائے گا، اور وہ جہاد کے لیے نہیں جا سکے گا۔ بہرحال یہاں پہ پہنچنے پہ ان لوگوں نے اکثر نے صبر نہ کیا۔ 313 لوگ باقی بچے جنہوں نے ایک چلو یا اس سے کم یا بالکل ہی نہ پیا۔ باقی سارے لوگوں نے جب زیادہ پیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو پیاس تھی اس کو بڑھا دیا، اور وہ جتنا پانی بھی پیتے تھے ان کے لیے کم ہوتا چلا جاتا تھا۔ بہرحال 313 کو لے کے آگے چلے تو اللہ کا حکم ہوا کہ جالوت کو ایک شخص قتل کرے گا جس کا نام داؤد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت داؤد کے والد تھے، وہ حضرت لاوی کی اولاد میں سے تھے۔ وہ حضرت لاوی کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زرہ فٹ آئے گی۔ تو بہرحال آگے چل کے طالوت نے حضرت عیسیٰ کو بلایا اور ان کے بیٹوں کو بھی بلایا، تو وہ آئے، ان کو باری باری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو زرہ تھی وہ پہنائی گئی، مگر کسی کو فٹ نہ آئی۔ تو پھر ان سے پوچھا کہ بھئی کوئی تمہارا اور بھائی بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے جس کا نام داؤد ہے، البتہ اس کو ہم نے دمبیاں چرانے کے لیے چھوڑا ہوا ہے، اور وہ دمبیاں چرانے کے لیے کیا ہوا ہے۔ اس وقت لوگ گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا، تو حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت تیر کمان کے ساتھ نشانہ بازی کر رہے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام وہاں سے چلنے لگے تو راستے میں 3 پتھروں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پکارا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی آواز سنی، تو انہوں نے کہا کہ اے داؤد ہمیں بھی ساتھ لیجئے تاکہ ہم آپ کا ساتھ دے سکیں اور آپ کے کام آ سکیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے اور آگے چل دیے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زرہ آپ کو پہنائی گئی تو وہ بالکل فٹ پہنچی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کی قوم کے مقابلے میں بھیجا گیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص کو میرے سامنے لائیے جس کا نام جالوت ہے، تاکہ میں اس کو ایک ہی وار میں فنار کر دوں۔ تو اس وقت آپ ہی کی فوج میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اے داؤد تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ جالوت ایک ایسا قوی ہیکل شخص تھا کہ جس نے تقریباً 19 من لوہا اپنے اوپر اسلحے کے طور پر اس نے زیب تن کیا ہوا تھا، جس میں 6 من کی تو اس کی خود بتائی گئی جو اس نے سر پہ رکھی ہوئی تھی۔ تو بہرحال اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب شیر میری دمبیوں پہ حملہ کرتا ہے تو میں شیر کو پکڑ کے اس کی داڑھوں میں سے اپنی دمبی نکال لیتا ہوں۔ جب جالوت آپ کے مقابلے میں آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان تینوں پتھروں میں سے اس پہ وار کیا، ایک کو اس کے میمنے پہ پھینکا، ایک کو اس کے میسرے پہ پھینکا، اس کی پوری فوج بھاگ گئی۔ اور پھر دیکھا کہ جالوت نے اپنی پیشانی پہ ایک یاقوت باندھا ہوا تھا، ایک یاقوت اس نے رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس یاقوت کا نشانہ لیا، تو وہ پتھر، تیسرا پتھر اس یاقوت پہ لگا، اور وہ یاقوت اس کے سر میں گھس گیا اور اسی کی
شدت کی وجہ سے، اس زخم کی وجہ سے جالوت ادھر ہی فنار ہو گیا۔ تو جالوت کا فنار ہونا تھا تو بنی اسرائیل کو فتح اور کامیابی اور کامرانی حاصل ہوئی، تو بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس واقعہ کے بعد اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا۔